بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں جی، اور اس میں سے اہم ترین خبریں بھی ہیں۔ سب سے بڑا ایونٹ ایک ہی تھا، وہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور وفاقی وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سمیت بہت سے دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی کافی لوگ تھے۔ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق 80 سے زائد افراد کو دعوت نامہ ارسال کیا گیا تھا، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن، وزرائے اعلیٰ میں سے وزرائے اعلیٰ تھے چاروں، وفاقی وزراء اور پارلیمانی لیڈر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر کاف لیگ، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، بابر اعوان صاحب، وزیر مملکت علی محمد خان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ وفاقی وزیر، مولانا اسد محمود، امیر حیدر ہوتی، آغا حسن بلوچ، مفتی عبدالشکور، ثناء اللہ مستی خیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، نور عالم خان، ایاز صادق، اسلم بھوتانی، خورشید جنیجو، کامل علی آغا، عامر ڈوگر، امین الحق، مرتضیٰ جاوید عباسی، کمل شوذب، خالد مقبول صدیقی، خرم دستگیر، عالیہ حمزہ، یوسف زا گیلانی، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ یہ تھے نمایاں افراد، نمایاں حکام جی۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کچھ جو زیر بحث آئیں چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کافی امپورٹنٹ تھا۔ اس میں ایک تو جی گلگت بلتستان کے بارے میں جو ایک اہم قانون سازی ہونی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک چوسا بریفنگ ہوئی تھی، اس میں گلگت بلتستان کے بارے میں جو انڈیا کے عزائم ہیں اور جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس کو کور کرنے کے لیے تھا کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور گلگت بلتستان سے عوام کی خواہش بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا افغانستان، کشمیر، اور جو اہم ترین چیز ہے چوسا وہ ہے کالعدم تحریک طالبان، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بات چیت ود اپروول آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کی اجازت سے ہو رہی ہے، ان کے حکم پہ ہو رہی ہے، اور ان کو بھی جیسے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی طریقے سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ بھی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نئی پروکسی افغانستان میں تیار کی جا رہی ہے، اور اس پروکسی کا نام ہے داعش۔ اس میں ایندھن چاہیے، اور ایندھن انہی کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو ہی ڈالا جائے گا، وہی بنایا جائے گا۔ اور ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان کی لیڈرشپ بھی اس میں فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر رہی ہے، اور افغانستان میں براہ راست بھی بات چیت ہو چکی ہے، اور منیمم ایجنڈے پہ ایک اتفاق بھی ہو چکا ہے، اور 1 مہینے کے لیے سیز فائر بھی ہو چکا ہے عارضی، اور ایک دوسرے پہ حملے نہیں کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ یہ تو بڑی خبر ہے نا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی آج قومی سلامتی کمیٹی کو اعتماد میں لیا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ملک میں اگر امن و امان کے بندوبست کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تو کرنا چاہیے، ماسوائے جو لوگ جنہوں نے ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسروں کو، ہمارے بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، شہید کیا ہے، یا جو مستقل معذور ہو گئے ایز اے ریزلٹ آف دیز تھنگس، اور ان کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ وہ اے طرف سے ہو یا بی طرف سے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ کچھ لسٹوں کا تبادلہ ہوا ہے، کچھ لوگ گرفتار ہیں، اور جو انتہائی کیا کہنا چاہیے نامینیٹڈ لوگ ہیں، نامینیٹڈ مثلاً APS کے لوگ جو ظلم APS میں کیا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو ایسے افراد جو کہ براہ راست ملوث ہونے کا جن کے بارے میں پتہ ہے، اور ایسے لوگ جو فوراً انویسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں اور بیرونی اعلی کار بھی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اب ان میں سے کن کو رہا کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا، یہ بات چیت ابھی
زیر بحث لیکن ہے. یہ داعش جو ہے اور یہ اس کے یہ ISIS جو بھی ہے ان کا اور ان کے جو آگے پھر وہاں مڈل ایسٹ میں جدھر جدھر یہ وہاں ان کو اڈے ملے ہوئے ہیں یا ان کے مورچے ہیں تو وہاں بھی بات چیت کا جال پھیلایا پاکستان نے. اور اس میں روس، چین اور کئی ممالک، ایران، یہ سارے کہ کسی طرح ہم اپنی علاقوں کو، ملکوں کو یہ جو دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، اس سے بچا سکیں. آپ نے دیکھا کہ پے در پے وزٹ ہو رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران، اور ان کے آرمی چیف بھی یہاں آئے، پھر یہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تشریف لے گئے. اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے مشیر تجارت جو ہیں وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو ان کو اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں اور یہ سیز فائر کو دیکھتے ہیں اور کئی اور چیزیں پس پردہ جو ہو رہی ہیں تو یہ اچھا ایک مطلب ہے، بہت اچھا میسج ہے. اگر یہ مزے نو توڑ چڑھانا چاہیے. جی ایسا ہی ہے کہ اس کی وجہ کہ یہ اب داعش ایلیمنٹ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ادھر کیا کہنا چاہیے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے افغانستان میں. اور یہاں پہ ایک نئی لڑائی، کیونکہ وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، کیا نام ہے وہ جو شمالی اتحاد والا ایریا، پنشیر والا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا. اب داعش کو یہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کو استعمال کرنے کا پلان ہے. یہ انڈیا بھی ہے، اس میں مغربی ممالک بھی ہیں. داعش انہی کا بغل بچہ ہے بنیادی طور پہ. اور یہاں پہ جو انفارمیشنز ہیں چائنی انٹیلیجنس بھی یہی کہہ رہی ہے، ایران انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے، رشین انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ داعش جو ہے وہ انہی کا ہی. میرا خیال ہے انڈیا کے لیے آن اے لائٹر سائڈ تو ہماری کرکٹ ٹیم ہی کافی ہے. ہاں وہ تو میرا خیال ان کے لیے تو کافی کچھ ہو گیا. وہ بات کرتے ہیں تو ذرا سنائیے گا جی. ہمارے ساتھ موجود مصطفیٰ کمال صاحب بھی، اچھا کیونکہ ایم کیو ایم کا معاملہ بھی آیا. پہلے کچھ شارٹ سنواتے ہیں پھر ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جی آج صبح کیا کہا؟ حکومت بیان دے، پارلیمنٹ میں آ کے بتائے کہ کیا مذاکرات کی ہیں اور کیا معاہدہ ہوا ہے. ہر چیز خفیہ ہے، اس کا پتہ نہیں ہمیں بالکل. تو سر اس حوالے سے جو کالعدم کا سٹیٹس ختم کیا ہے، اس پہ کیا بہتری ہے؟ یہ اس کے بارے میں ہم باقاعدہ اپنی مشاورت کے ساتھ اس کے بارے میں بیان جاری کریں گے. تو شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلے بات کر رہے تھے جی شہباز شریف صاحب، یہ TLP کو جو کالعدم کا ختم کیا سٹیٹس، اس پہ بات کر رہے تھے کہ وہ خفیہ ہے، اس کا آئے گا لیکن ہم اس پہ پارٹی کی طرف سے بیان جاری کریں گے. تو شیخ رشید صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے بعد بولے، انہوں نے کیا کہا؟ بڑا زبردست ماحول تھا، ایسا ہوتا ہے رہنا چاہیے ماحول. اچھا سر، TTP سے متعلق سر کیا فیصلہ ہوا؟ سر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تو بتایا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی چیز کے بارے میں. ایبسلیوٹلی ناٹ سے متعلق کوئی بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں ہوئی بھائی جان، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب جی اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی پریزنٹیشن کی اور بڑے اچھے ماحول میں سوال جواب ہوئے اور آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل. دو کنسرنس تھے اپوزیشن کے سر. ون از ریگارڈنگ دا ایگریمنٹ آف TLP ود دا TLP، اور دوسرا جو TTP کے ساتھ جو گورنمنٹ کے نیگوشیشنز چل رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس کے اوپر نو کامنٹ. نو کمنٹ، کیونکہ دونوں پہ بات چیت اندر ہوئی، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا نو کمنٹ، کیونکہ یہ ذرا نواز شریف صاحب کا نیریٹو کچھ اور ہے، مریم صفدر صاحبہ کا نیریٹو نواز شریف صاحب والا ہے، شہباز شریف صاحب کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں، لہٰذا وہ لیڈرشپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد کوئی بیان جاری فرمائیں گے.